وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور جذبات کے بجائے قرآن و سنت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال بہت ہی سجائے ہوئے جملے میں ہے، جن کے صدقے میں کائنات بنی، کائنات کو سجایا گیا، جن کے صدقے میں قرآن ملا، ایمان ملا، عید ملی، زندگی ملی۔ ان کی پیدائش کے دن خوشی منانا کیسا حرام، کیسی بدعت۔ بہت ہی اچھے جملے لگتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جا بجا دلیل کا مطالبہ کیا ہے۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ جذبات قبول نہیں اور نہ ہی لچھے داری جملے مقبول ہیں۔ جہاں تک یہ جملہ کہ جن کے صدقے میں کائنات بنی، جن کے لیے کائنات کو سجایا گیا، یہ بوگس اور من گھڑت فیبریکیٹڈ مصنوع اور بناوٹی باتیں ہیں۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات بنائی گئی، سجائی گئی۔ جھوٹی بات ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی دنیا موجود تھی، آپ کی وفات کے بعد بھی دنیا موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن ملا، یہ بہت ہی عظیم جملہ ہے۔ قرآن دینے کا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے، اور قرآن کا مطالبہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کا اتمام بھی کر دیا ہے، اور اسی دین اسلام کو پسند کر لیا ہے جو مکمل ہے۔ اب دین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہوا یا نہیں ہوا، یہ سوال یاد رکھیں۔ اگر دین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گیا ہے تو ہمیں تیسری عید اور کسی کی دیکھا دیکھی میلاد منانے کی ضرورت نہیں، اور اگر تکمیل دین پر ایمان نہیں تو جتنی برتھ ڈیز منانا چاہیں مناتے چلے جائیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اور جن کے ذریعے سے ایمان ملا ہے، ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ قرآن کے اس فرمان پر بھی عمل کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ایمان والو، ایمان ملا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایمان ملا ہے نا، اس ایمان کا تقاضا اور مطالبہ یہ ہے، اس ایمان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا جائے۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی اپنی پیدائش کا جشن منایا؟ ثبوت چاہیے، دلیل چاہیے، پروف چاہیے، اور رہتی دنیا تک کوئی دلیل، کوئی ثبوت اور کوئی پروف پیش نہیں کر سکے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کامل اور پرفیکٹ اور کمپلیٹ نبی دیا، تو نبی سے آگے نہ بڑھا جائے، نبی سے آگے نہ بڑھا جائے۔ اگر کوئی نبی سے بھی آگے بڑھتا ہے تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل، کمپلیٹ اور مکمل مانتا ہی نہیں ہے، اور جو مانتا ہی نہیں ہے اس کا ایمان کہاں، اس کا اسلام ہی کہاں رہا۔ اور آخری اور اہم ترین بات کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونہ بنایا ہے۔ نمونہ کاروبار کرنے والے عام طور پہ جانتے ہیں کہ سیمپل جب دیا جاتا ہے کاریگر کو تو سیمپل کے سیم ٹو سیم بنانا رہتا ہے، نہ بڑا نہ چھوٹا۔ اب اگر میلادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دیا گیا سیمپل مانتا ہے تو سیمپل سے بڑا یا چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اتنا ہی ماننا چاہیے، اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا سیمپل ہے، سیمپل کے مطابق۔ اب سیمپل میں تو میلاد نہیں ہے تو پھر یہ سیمپل کو مانتا ہے؟ نہیں مانتا ہے۔ اور جس نبی کو اللہ کا بھیجا ہوا نبی کوئی مانتا ہے، اس کے ماننے کے لیے مثال ہے صحابہ۔ صحابہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیدار کیا، ایمان لائے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، مال و دولت چھوڑ دیا، بیوی بچے کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیروی کی، ایسی اطاعت کی کہ اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام، تم جیسے تمہارے بعد والے ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، ورنہ ہدایت سے محروم رہ جائیں۔ اب صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منایا نہیں، یہ رات و دن ختم ہو جائیں گے لیکن ثبوت اور پروف میلادی پیش نہ کر سکیں گے۔ اور آخری بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد معلوم ہو گیا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد نہیں منایا ہے، واضح ہو گیا، اس کے باوجود کوئی میلاد منائے تو یہ رسول کی مخالفت ہے یا نہیں ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دے اور یہود و نصارہ کے کرسمس، فریسمس اور جنم دن کو منائے۔ اللہ رب العالمین نے وارننگ دے دی ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت ہی بھیانک اور بہت ہی خطرناک ہے۔ بتاؤ حرام ہے نبی کی مخالفت کرنا یا نہیں؟ نبی سے آگے بڑھنا جرم ہے یا نہیں؟
صحابہ سے زیادہ کسی اور کو محبت ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو محبت مصطفیٰ کا تقاضا ہے اطاعت مصطفیٰ. محبت مصطفیٰ کا تقاضا ہے کہ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہنچے ہیں وہیں تک قدم رکھے جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر نہ رضا الہی ہے اور نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہے، بلکہ جہنم کی طرف قدم بڑھنا ہے. جہنم کی طرف قدم بڑھانا حرام ہے یا نہیں ہے، ناجائز ہے یا نہیں ہے؟ مجھے امید ہے کہ ان تمام پوائنٹس پر میلاد منانے والے غور کریں گے اور اگر چاہیں تو اضافہ کر لیں کہ میلاد منانے والے بڑے بڑے گرو گھنٹال نے اعتراف اور اقرار بھی کیا ہے کہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میلاد منانا ثابت ہے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ ائمہ اربعہ سے. اور اپنے آپ کو جو حنفی کہتے ہیں وہ ایک دلیل دکھا دیں کہ امام ابو حنیفہ نے اپنی زندگی میں کبھی عید میلاد النبی منایا ہو. مقلد اور میلاد کے مسئلے میں غیر مقلد. یہاں تک کہ التجا اور فریاد بیٹا بیٹی مانگنے کے لیے یا غوث عبد القادر الجیلانی البغدادی کو پتا بھی نہیں کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا اسلام ہے، بلکہ وہ عید میلاد النبی کو جانے بھی نہیں اور اس دنیا سے چلے بھی گئے. اس لیے یا غوث کہنے والے ذرا اتنے سارے پوائنٹس پر توجہ دیں تاکہ یہ جو لچھے دار جملے ہیں یہ سمجھ میں آ سکے.